میری امی نے ابو کو کسی عورت کے ساتھ چکر چلاتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تو اسی وقت مجھے ساتھ لے کر نانی کے گھر آ گئیں اور ابو سے طلاق لے لی۔ ابو نے مجھے اپنے ساتھ رکھنے کی بہت کوشش کی مگر امی نہیں مانی۔ طلاق کے کچھ ہی وقت بعد نانی نے امی کی دوسری جگہ شادی کر دی اور میں نانی اور ماموں کے رحم و کرم پر تھی۔ مامیاں مجھ سے نفرت کرتی تھیں۔ بڑے ماموں کا بیٹا مجھے محبت کرتا تھا، میں اس کی باتوں میں آ گئی۔ ہماری محبت پروان چڑھنے لگی مگر ایک روز میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب میں نے اپنے کزن کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں 7 سال کی بچی تھی، امی کا چیخنا چلانا اور ابو کا بے بسی سے منت سماجت کرنا سب میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں ہونکوں کی طرح امی اور ابو کو لڑتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ امی غصے سے اپنا اور میرا سامان پیک کر رہی تھیں اور ابو سے لڑائی بھی کر رہی تھیں، جبکہ ابو مسلسل امی کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ شاید چاہتے تھے کہ میں کوئی بھی بات نہ سنوں، مگر امی ابو کی کسی بھی بات کی پرواہ نہیں کر رہی تھی۔ مجھے بس امی کی یہی باتیں سمجھ میں آئیں کہ ابو نے امی پر ظلم کیا تھا اور امی کا دل دکھایا تھا۔ اس وقت میں نے ابو کو سر پکڑ کر بیڈ پر بیٹھے دیکھا۔ امی بہت غصے میں تھیں۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور بیگ کو گھسیٹتے ہوئے گھر سے جانے لگی تو میری دادی میری امی کے آگے ہاتھ جوڑ کر منت کرنے لگی کہ وہ ایک بار ٹھنڈے دل سے بات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور بیٹی کی خاطر گھر چھوڑ کر نہ جائیں، مگر امی نے ان کی کوئی بات نہیں سنی تھی اور مجھے لے کر ہمیشہ کے لیے نانی کے گھر آ گئیں۔ نانی کے گھر آ کر امی نانی کے گلے رکھ کر بہت روئی تھیں۔ انہوں نے نانی سے کہا تھا میں نے بڑوں کی مرضی کی خاطر چپ چاپ سر جھکا لیا تھا، مگر اس کا مجھے یہ صلہ ملا کہ وہ شخص گھر میں میری نظروں کے سامنے اپنی کزن کے ساتھ چکر چلاتا رہا ہے۔ میں کب تک برداشت کرتی؟ آج اس کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ میرے لیے برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اب خدا کے لیے آپ لوگ مجھے دوبارہ اس کے پاس جانے کے لیے مجبور مت کرنا، ورنہ میں اپنی جان لے لوں گی۔ امی کی بات سن کر نانی تڑپ گئیں اور پھر اس کے بعد نانی امی کی ڈھال بن گئیں۔ جب میرے ماموں نے امی کو سمجھا کر واپس بھیجنا چاہا تو نانی نے دونوں ماموں کو آڑے ہاتھوں لیا اور بولنے لگی، اگر یہ ظلم تمہاری بیٹی کے ساتھ ہوتا تب بھی تم دونوں یہی کرتے جو اپنی بہن کے ساتھ کر رہے ہو۔ خدا سے ڈرو، اب تم ہی اس کے وارث ہو۔ میری بچی نے گزارا کیا تو تھا، اب اتنی کھلم کھلا بے حیائی پر وہ کیسے چپ رہ سکتی ہے؟ اور میں تو کہوں گی بالکل ٹھیک کیا، ایسے ماحول میں رہ کر اس کی معصوم بیٹی بھی خراب ہو جاتی۔ بھلا ایک بچی کی زندگی نارمل کیسے ہو سکتی ہے جب اس گھر میں رہتے ہوئے اپنے باپ کی ایسی کرتوتیں دیکھے؟ میں اس روز تو ماموں چپ چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ نانی کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو وہ دوبارہ سے اس بارے میں بات کرنے کی کوشش کریں گے، مگر اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ اگلے روز جب بڑے ماموں نے سنا میرے ابو نے دوسری شادی کر لی ہے تو امی کی بات پر اعتبار آ گیا اور انہوں نے اسی وقت عدالت میں خلا کا کیس دائر کر دیا۔ دادی نے بہت کوشش کی تھی امی طلاق نہ لیں اور واپس گھر آ جائیں، مگر امی کی نہ ہاں میں نہیں بدلتی تھی۔ صرف اتنی ہی نہیں، امی نے مجھے بھی ان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ میں ساری صورتحال سے اتنی پریشان ہوئی کہ بیمار ہو گئی تھی۔ مجھے اپنے ابو یاد آتے تھے، مجھے ان سے بہت پیار تھا، میں ان کی لاڈلی بیٹی تھی۔ امی کی نسبت میں ابو کے قریب تھی اور شاید میں ابو کے ساتھ چلی بھی جاتی، مگر نانی نے مجھے سمجھایا کہ تمہارے باپ نے تمہاری امی پر ظلم کیا ہے اور دوسری شادی کر لی۔ اب اگر تم گئی تو تمہاری سوتیلی امی تم کو مار دیں گی اور گھر کے کام کرائیں گی اور تمہارے باپ بھی تم پر ظلم کرے گا۔
یہ باتیں سن کر میں سہم گئی اور مجھے ابو سے ڈر لگنے لگا تھا، اس لیے جب ابو نے بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہا تو میں نے صاف انکار کر دیا، اور جب ہر طرح کے حربے آزمانے کے بعد بھی ابو مجھے حاصل نہیں کر سکے تو انہوں نے کوششیں ترک کر دیں اور دوبارہ کبھی بھی مجھے لینے نہیں آئے، اور ان کے ہتھیار ڈالنے پر امی نے بھی جیسے سکھ کا سانس لیا تھا، ورنہ وہ تو جلے پیر کی بلی کی طرح پورے گھر میں بولائے بولائے پھرتی تھی۔ ان کو یہی خوف لاحق تھا کہ ابو مجھے ان سے چھین لیں گے، مگر پھر کچھ ہی وقت گزرا تو امی نے مجھے نانی کے حوالے کیا اور خود نہ جانے کہاں چلی گئیں۔ نانی کا کہنا تھا کہ اس کی نوکری لگی ہے، وہ کما کر تمہیں پیسے بھیجے گی اور فون پر تم سے بات کرے گی۔ مجھے امی کی یاد آتی تھی، میں ان کو یاد کر کے بہت روتی تھی۔ میں امی سے کہتی تھی کہ مجھے آ کر لے جائیں، مگر امی مجھے بہلا دیتی تھی۔ ان کے جانے کے بعد سب کا رویہ میرے ساتھ بہت عجیب ہو گیا تھا۔ پہلے ممانیاں مجھے کچھ بھی نہیں کہتی تھی، مگر اب وہ بات بات پر مجھے ڈانٹنے لگی تھی۔ ماموں بھی مجھ سے بیزار نظر آتے تھے، اور تو اور نانی نے بھی میری پرواہ کرنی چھوڑ دی تھی۔ میں حیران ہوتی تھی ایسی کون سی نوکری تھی جس پر امی مجھے ساتھ نہیں رکھ سکتی تھی، مگر جلد ہی یہ راز بھی کھل گیا۔ جب ایک روز ماموں کے بچوں کے ساتھ لڑائی ہوئی تو ماموں کی بیٹی نے مجھے دھکا دیا اور بولی، یہ تمہارا گھر نہیں ہے، یہ ہمارے ماما بابا کا گھر ہے، تم زبردستی ہمارے گھر رہتی ہو، تمہارے بابا اور ماما نے تمہیں پھینک دیا، انہوں نے شادی کر لی ہے اور اب وہ تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے کر جائیں گے۔ میں اپنے کزنوں کی بات سے بہت پریشان ہوئی تھی اور روتی ہوئی بڑے ماموں سے ان کی بیٹی کی شکایت لگائی تو ماموں سے پہلے ممانی بولی، تم اتنی بھی چھوٹی نہیں ہو جو بات کو نہ سمجھ سکو، ٹھیک ہی تو کہا ہے، تمہاری ماں نے اور شادی کر لی ہے اور اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گی اور نہ تمہاری پرواہ ہے، یہ تو تمہارے باپ کی ضد میں تمہیں اس سے چھینا اور خواہ مخواہ اپنا بوجھ ہمارے سر پر ڈال دیا۔ مجھے غصے سے کہتے ہوئے آخر میں ممانی بڑبڑائیں اور ان کی باتیں میرے دل میں خنجر کی طرح لگی تھی۔ میں یہ بات برداشت نہیں کر پا رہی تھی کہ ابو کی طرح میری امی نے بھی شادی کر لی ہے اور مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہیں۔ اس روز میں بے تحاشا روئی تھی، مگر مجھے چپ کرانے والا کوئی نہیں تھا۔ امی نے شادی کر لی تھی اور شادی کے بعد بس گنتی کے 3 چکر لگائے تھے۔ اس کے بعد دوبارہ انہوں نے کبھی بھی نانی کے گھر کا رخ نہیں کیا تھا، اور پہلے تو وہ فون پر بات کر لیا کرتی تھیں، لیکن دھیرے دھیرے ان کی کالز آنا بھی بند ہو گئیں۔ ابو تو پہلے ہی میری طرف سے مایوس ہو چکے تھے، اور اب امی نے بھی مجھ سے ہمیشہ کے لیے اپنے سارے تعلق ختم کر لیے تھے۔ میں ایک دم سے سہم گئی تھی اور چپ چپ رہنے لگی تھی۔ ممانیاں اب کھل کر مجھ پر ظلم کرنے لگی تھی۔ وہ اپنے بچوں کا بچا ہوا کھانا مجھے کھلاتی اور بیٹیوں کی اترن مجھے پہناتی۔ نانی نے بھی اس معاملے میں چپ سادھ لی۔ وقت گزرتا گیا، نانی کی وفات ہو گئی، میں نے جوانی کی دہلیز پار کر لی۔ ماں باپ کی طلاق سے میری زندگی میں محرومیاں بڑھ گئیں جس کی کسی کو پرواہ نہیں تھی۔ ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی میں لاوارثوں والی زندگی گزار رہی تھی۔ کوئی بھی میرا خیر خواہ نہیں تھا۔ بس ماموں نے مجھ پر اتنی مہربانی نہیں کی تھی کہ کبھی بھی مجھے پڑھائی کرنے سے نہیں روکا تھا، اور ممانیوں نے بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں اٹھایا تھا۔ جب میں ایف اے کے پیپرز دے کر فارغ ہوئی تھی تو پہلی بار میرے دل میں یہ کھسک جاگی کہ کاش ابو ایک بار آ کر مجھے اپنے ساتھ چلنے کا بولیں، بالکل ویسے ہی جیسے وہ بچپن میں آیا کرتے تھے۔ میں ان کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ مجھے اتنا تو یقین تھا کہ اس گھر میں اگر سوتیلی ماں ظالم ہوگی بھی صحیح تو دادی اور ابو کا پیار میرے لیے بہت ہوگا۔ دونوں ہی مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، مگر شاید میں نے اپنے ابو کو ناراض کر دیا تھا
اس لیے وہ کبھی بھی لوٹ کر نہیں آئے تھے اور نہ ہی کبھی مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں بچپن سے ہی بہت حسین تھی، سنہری لمبی زلفیں اور گلابی رنگت پر بڑی بڑی آنکھیں بہت بھلی معلوم ہوتی تھیں۔ میری ممانیاں اور میری کزنیں میرے حسن سے خائف رہتی، جبکہ بڑے ماموں کا بیٹا مجھ پر فدا ہو گیا تھا۔ وہ حال ہی میں اسلام آباد سے MBA کی ڈگری حاصل کر کے واپس آیا تھا۔ جب وہ پڑھنے کے لیے گیا تھا اس وقت میں 14 سال کی چھوٹی لڑکی تھی اور اب میں 19 سال کی حسین دوشیزہ کے روپ میں ڈھل چکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب میرا کزن آیا اور اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ پلکیں جھپکنا بھول گیا۔ میں نے اپنے کزن کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی صاف محسوس کی تھی، مگر مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑا تھا۔ میں پتھر دل ہو چکی تھی، مگر کچھ ہی وقت میں میرے کزن روہیل نے میرے دل میں اپنی پسند جگا دی تھی۔ وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا اور مجھ سے بہت عزت سے پیش آتا تھا۔ اس نے واضح طور پر یہ باور کرایا تھا کہ وہ کسی کے دباؤ میں آنے والا نہیں اور میری خاطر اپنے والدین سے ٹکر لے گا۔ کوئی بھی اسے روکنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ اور پھر یہ کہ وہ مجھ سے شادی کر کے مجھے اپنے ساتھ اسلام آباد لے جائے گا۔ روہیل کی باتوں نے مجھے اندر تک سرشار کر دیا تھا۔ میں خود کو خوش قسمت سمجھنے لگی تھی کہ خاندان کا سب سے پڑھا لکھا اور ہونہار لڑکا مجھے ملنے والا تھا، اور پھر اس بات کی بھی خوشی تھی کہ جس عورت نے ساری زندگی مجھے اپنے جوتے کی نوک پر رکھا اور نوکرانیوں سے زیادہ کچھ نہیں سمجھا تھا، وہی عورت مجھے عزت دینے پر مجبور ہوگی جب اس کا بیٹا اس کی آنکھوں کے سامنے میرا ہاتھ تھام کر مجھے اسلام آباد لے جائے گا۔ روہیل کو جب موقع ملتا وہ میرے پاس آ کر اپنی محبت کا اظہار کرتا اور مجھے مستقبل کے سہانے خواب دکھاتا تو میں شرما کر خود میں سمٹ جاتی تھی۔ اس کی دو معنی خیز باتیں مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ میں بہت محبت اور مان سے روہیل کے سارے کام کیا کرتی تھی۔ اب مجھے ممانیوں کے رویے بھی برے نہیں لگتے تھے اور نہ ہی میری کزنوں ہتک امیز لہجے دیتے۔ میں خوشی خوشی ہر بات کو سہنے لگی کہ بس کچھ وقت کی بات ہے، پھر روہیل کی نوکری لگے گی تو میرے بھی تکلیف بھرے دن دور ہو جائیں گے۔ ممانی میرے بدلتے رویے پر حیرت کا شکار تھیں۔ کہاں میں ہر وقت مرجھائی رہتی تھی اور میری آنکھوں میں پانی رہتا تھا، اور اب ہر وقت میرے چہرے پر لالی بکھری رہتی اور میرے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ بھی سجی ہوتی۔ وہ مجھے کوئی بھی سخت بات کرتی تو میں پہلے کی طرح روتی نہیں تھی، بلکہ خاموشی سے ان کی باتوں کو سنتی تھی۔ اس بات نے میری ممانیوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ ان کو میری دماغی حالت پر شبہ ہونے لگا تھا اور ان کی سوچ جان کر مجھے بہت ہنسی آتی۔ میں دل ہی دل میں ان کی کیفیت کا مزہ لیتی تھی کہ جب ان کو اصل بات پتہ چلے گی تو انہیں کتنا برا لگے گا۔ چھوٹی ممانی کا تو بہت ہی برا حال ہوگا جب وہ ایک معمولی سی لڑکی کو روہیل کی دلہن بنتا ہوا دیکھیں گی، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کو روہیل کی دلہن بنانا چاہتی تھی اور بڑی ممانی بھی یہی چاہتی تھی، مگر روہیل نے دونوں عورتوں کے ارمانوں پر پانی پھیرا ہوا تھا اور وہ حقیقت سے بے خبر مستقبل کی پلاننگ میں مصروف تھیں۔ ان دونوں عورتوں نے میری زندگی بہت اجیرن کی تھی۔ میرا بچپن مجھ سے چھینا تھا، گھروں میں نوکروں کی فوج ہوتے ہوئے بھی مجھ سے سارے کام کرائے اور ہمیشہ مجھے اپنی بیٹیوں کی اترن پہنائی تھی۔ اب اتنی سزا تو بنتی تھی جب وہی لڑکی خاندان کی سب سے بڑی بہو بننے والی تھی۔ ممانیوں کے برعکس چھوٹی ممانی کی بیٹی علینا بہت ہی تیز ترار اور چلاک لڑکی تھی۔ اس نے بہت باریک بینی سے میرے بدلتے رویے کا جائزہ لیا۔ وہ کھٹک گئی تھی۔
کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور تھی جو میں اس طرح اچانک سے بدل گئی۔ وہ میری ٹو میں لگی رہتی اور ایک بار تو مجھ سے پوچھ بھی لیا، آخر ایسا کون سا قارون کا خزانہ تمہیں ملا ہے کہ تم ایک دم سے اتنی خوش رہنے لگی ہو، ورنہ تو ہر وقت تمہارے منہ پر 12 بجے رہتے تھے اور شکل ایسے بنائی ہوتی جیسے مہرانی پر بہت زیادہ ظلم ہو گیا ہو، مگر اب تو تمہارے انداز ہی بدل گئے ہیں، اور یہ تب سے ہوا جب سے روحیل واپس آیا ہے۔ کہیں تمہارے اس بدلتے رویے کے پیچھے روحیل تو نہیں ہے؟ علینا کے اتنے درست تجزیے پر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ مجھے اس سے شدید خوف محسوس ہوا تھا۔ میں تھر تھر کانپنے لگی تھی کہ اگر اس کو سچائی کا علم ہو گیا تو میں ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ ایسا کچھ ہو، کیونکہ روحیل نے مجھے منع کیا تھا کہ اگر شادی کی بات چلنے سے پہلے اس بات کا کسی کو پتہ چلا تو وہ مجھ سے دور ہو جائے گا اور اپنی امی کی پسند کی ہوئی لڑکی سے شادی کر لے گا۔ روحیل کی یہ دھمکی میری جان لینے کے لیے بہت تھی۔ میں نے ساری زندگی انتہائی محرومی میں سسک سسک کر گزاری تھی۔ اب مشکل سے تو روحیل کے نام پر مجھے زندگی کا مزہ ملنے والا تھا۔ اگر وہ بھی میرے ہاتھ سے چلا جاتا تو میں جینے کے قابل نہیں رہتی، اور پھر یہ حقیقت جان لینے کے بعد ممانیوں کا رویہ میرے ساتھ مزید بدتر ہو جائے گا۔ بڑی ممانی تو ویسے بھی مجھ سے بہت خار کھائے رہتی ہیں، اکثر ہی بڑے ماموں سے کہتی، میں تو کہتی ہوں جو بھی اندھا کا کار ناشتہ آئے اپنی بھانجی کو اس کے ساتھ رخصت کرو۔ میں اس کی ذمہ داری سے تھک گئی ہوں۔ جوان ہو گئی ہے اور جن ماں باپ کا خون اس کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، مجھے تو ڈر ہے یہ کوئی رنگ ہی نہ دکھا دے۔ اگر ایسا کچھ ہوا تو ہماری زیادہ رسوائی ہوگی اور تم پچھتاتے رہ جاؤ گے۔ ممانی کی باتیں میرا دل چیر لیتی۔ وہ میرے والدین کو بدکار کہتی تھی، اور صرف اتنا ہی نہیں، ان کا کہنا تھا کہ میں بھی اپنے ماں باپ کی طرح بس کردار لڑکی ہوں۔ حالانکہ میں ایسی نہیں تھی۔ میں نے ساری زندگی بہت سنبھل کر گزاری تھی، کبھی بھی کسی لڑکے کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، ہمیشہ خود کو سنبھال کر رکھا۔ یہ تو روحیل تھا جس نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ اس کے ساتھ بھی میں نے کوئی غلط تعلقات قائم نہیں کیے تھے، نہ ہی کبھی اس کے ساتھ افیئر چلانے کی کوشش کی۔ جب بھی روحیل میرے ساتھ کوئی بات کرتا تو میں شرما کر وہاں سے ہٹ جاتی تھی۔ میں اس زندگی سے تنگ آ چکی تھی۔ اگر میرے ماں باپ نے کچھ غلط کیا بھی تھا تو اس کی سزا مجھے دی جا رہی تھی، جو کہ سراسر زیادتی تھی، اور اب علینا کی بات نے مجھے سہما کر رکھ دیا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے علینا سے کہا، ہاں میں نے خود کو بدل لیا ہے، کیونکہ میری دوست نے مجھے کہا، روتی دھوتی رہو گی تب بھی تمہارے حالات نہیں بدلنے والے، بہتر ہے خوش رہا کرو، اپنے غم اپنے تک رکھو تاکہ کسی کو تم سے ہمدردی کا موقع نہ ملے۔ بس اسی لیے میں خوش رہتی ہوں۔ اگر تمہیں برا لگا تو میں دوبارہ سے پہلے جیسی ہو جاتی ہوں۔ یہ بات کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلی آئی۔ بروقت میرے ذہن نے کام کیا اور میری دوست کی وہ بات جو اس نے بہت پہلے مجھ سے کہی تھی وہ آج دہرا دی۔ علینا کی گہری نظروں نے دور تک میرا پیچھا کیا۔ کیا جانے اس کو میری بات کا یقین آیا بھی تھا کہ نہیں، مگر میں نے سوچ لیا کہ اب میں سنبھل کر رہوں گی۔ میں روحیل کو کسی صورت بھی کھونا نہیں چاہتی تھی۔ پھر موقع ملتے ہی میں نے روحیل کو یہ بات بتائی تو وہ بھڑک گیا اور مجھے کہنے لگا، سنبھل کر رہا کرو، خبردار کسی کو اس بارے میں معلوم نہیں ہونا چاہیے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ جب تک ہماری شادی نہیں ہو جاتی کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ کھڑا نہ ہو۔ اگر یہ بات کھلی تو امی تمہاری شادی کسی بھی XYZ سے کروا دیں گی، میں بھی نہیں روکوں گی۔ اب جاؤ یہاں سے، میرے دوست آنے والے ہیں۔ وہ اس وقت فون پر بات کر رہا تھا جب میں نے اسے ٹوکا تھا۔
یقیناً اس کو اسی بات کا غصہ آیا ہوگا، تبھی اس نے مجھے کھری کھری سنا دی۔ مجھے روہیل کے انداز پر رونا تو بہت آیا، مگر میں نے خود ہی خود کو وجہ بتا کر اپنے دل کو سنبھالا کہ وہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے، بس میرے بھلے کے لیے ہی مجھے ڈانٹ رہا تھا۔ اور روہیل کو منانے کی خاطر میں اس کے دوستوں کے لیے چائے اور دیگر لوازمات تیار کرنے لگی۔ میں ہر چیز بہت اچھے طریقے سے بنانا چاہتی تھی تاکہ روہیل خوش ہو جائے اور اس کا غصہ ختم ہو جائے۔ اس کے دوست آ چکے تھے اور وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے کمرے میں تھا۔ سارا کچھ تیار کر کے میں روہیل کے کمرے میں دینے کے لیے گئی تو روہیل کے کمرے سے آتی آوازوں نے میرے قدم جکڑ لیے۔ روہیل کے دوست کہہ رہے تھے، یہ کیا چکر چلا رکھا ہے تم نے؟ ایک طرف تو تمہاری اپنے چچا کی بیٹی کے منگیتر ہو اور دوسری طرف اپنی پھپھو کی بیٹی کے ساتھ چکر چلائے رکھا۔ بھائی ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، کہیں تم 2 شادیوں کا تو نہیں سوچ رہے؟ ان کی بات پر روہیل ہنسا اور کہنے لگا، پاگل سمجھ رکھا ہے، اس لاوارث سے کون کرے شادی؟ وہ تو بس ایسے ہی شادی سے پہلے والے مزے کے لیے اس کو بہلا رکھا ہے۔ سمجھا کرو بھائی، بے وقوف لڑکی ہے، ہینڈسم لڑکا دیکھا نہیں اور پھسل گئی۔ میرے بھی مزے ہیں، جب تک شادی نہیں ہو جاتی اس کے ساتھ اچھا ٹائم پاس ہو رہا ہے اور بہت جلد اپنی باتوں میں بہلا کر اس کے ساتھ وقت گزارنے والا ہوں۔ شادی سے پہلے بھی کچھ مزے ہونے چاہیے، یا اسلام آباد کی رنگینیاں یاد آتی ہیں۔ روہیل کی بات پر سب ہنسنے لگے اور میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا روہیل مجھے استعمال کر رہا ہے۔ میں بمشکل خود کو سنبھالتے ہوئے کچن تک آئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں کیسے بھول گئی کہ میں وہ لڑکی ہوں جسے اسے ماں باپ نے بھی قبول نہیں کیا تھا۔ اگر آج روہیل کا یہ روپ نہ دیکھ لیتی تو نہ جانے اس کی محبت میں کس حد تک چلی جاتی، کیا ہوتا۔ اگر میں اس کی باتوں میں آ جاتی اور اپنی عزت گنوا بیٹھتی، یہ سوچ کر ہی میں لرز گئی تھی۔ کتنا گھٹیا نکلا تھا روہیل، میں بری طرح ٹوٹ گئی تھی۔ میں نے خود کو سنبھالا اور روہیل پر ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں نے اس کا اصل روپ دیکھ لیا ہے۔ اس کے بعد میں نے پہلی فرصت چھوٹے ماموں سے بات کی۔ بڑے ماموں کی نسبت چھوٹے ماموں مجھ سے کبھی کبھار نرمی سے پیش آیا کرتے تھے۔ اس وقت بھی جب میں نے ان سے اپنے ابو کا کانٹیکٹ نمبر مانگا تو میری بات سن کر وہ اچانک سے چونک گئے اور حیرت بھری نظروں سے وہ میری طرف دیکھنے لگے۔ پھر کچھ بولے بنا اپنے موبائل پر مجھے ابو کا نمبر ملا کر دیا۔ پہلی ہی بیل پر کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ اتنے عرصے کے بعد میں اپنے ابو کی آواز سن رہی تھی۔ ابو کی آواز سنتے ہی میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے تھے۔ میں نے بھیگے لہجے میں ابو سے کہا، میں ان کے پاس آنا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر ابو نے کال کاٹ دی تو میرا دل ایک دم سا عطا گہرائیوں میں جا گرا تھا۔ انہوں نے تو میری کسی بات کا جواب ہی نہیں دیا تھا، تو کیا وہ بھی مجھ سے تھک چکے تھے؟ اس سوچ نے میری روح جسم سے کھینچ لی تھی۔ میں مرے قدموں سے اپنے کمرے میں آ گئی اور بے تحاشا روتے ہوئے اپنی قسمت پر ماتم کرنے لگی۔ مگر چند گھنٹوں کے بعد میری خوشی کی انتہا نہیں رہی جب بڑی ممانی نے بڑے حیرت بھرے لہجے میں مجھے بتایا کہ میرے ابو مجھے لینے آئے تھے۔ ابو کی آمد میرے ساتھ ساتھ باقی سب گھر والوں کے لیے بھی حیرانگی کا باعث تھی۔ سب کو یہی لگا تھا کہ وہ مجھے بھول چکے ہیں، مگر میری ایک فون کال پر وہ دوڑے چلے آئے تھے۔ میں تڑپ کر اپنے ابو کے سینے سے جا لگی تھی۔ وہاں پر موجود سبھی ابو کی پرسنالٹی سے بہت مرعوب ہو رہے تھے۔ ان کے حلیے چال ڈھال سے صاف معلوم ہو رہا تھا وہ پیسے کے لحاظ سے ان سب سے بھی کہیں زیادہ امیر ہو چکے تھے۔
پھر میں نے 1 منٹ بھی رکنا گوارا نہیں کیا اور ابو کا ہاتھ تھامے اس گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی آئی تھی۔ ابو مجھے پا کر بہت خوش تھے۔ وہ بار بار میرا ماتھا اور ہاتھ چوم رہے تھے۔ ان کے انداز سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ انہوں نے مجھے بہت یاد کیا۔ دودیال میں بھی سب نے بہت محبت سے مجھے خوش آمدید کہا تھا۔ ستیلی ماں بھی وہاں موجود تھی۔ میری سوچ کے برعکس اس نے مجھے سینے سے لگایا اور خوب پیار کیا۔ میں اپنوں کا ساتھ پا کر پہلی بار سکون محسوس کر رہی تھی۔ پھر موقع ملنے پر میں نے ابو سے طلاق کی وجہ پوچھی تو ابو نے مجھے بتایا، تمہاری ماں شادی سے پہلے کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ میں اس کی پھپھو کا بیٹا تھا۔ میرے ماموں کو جب بیٹی کے افیئر کا پتہ چلا تو وہ بہت غصہ ہوئے اور بیٹی کی زبردستی مجھ سے شادی کرا دی۔ اس بات کا تمہاری ماں کو بہت غصہ تھا۔ وہ غم اور غصے کی آگ میں جل رہی تھی۔ اس نے مجھے کبھی قبول ہی نہیں کیا تھا، مگر میں نے ماموں کے وعدے کی لاج رکھی اور ہر ممکن کوشش کی کہ تمہاری ماں مجھے قبول کر لے، مگر شادی کے 7 سال بعد بھی میں اس کا دل نہیں جیت سکا۔ ماموں کی وفات کے بعد تو اس عورت کو جیسے موقع مل گیا مجھ سے جان چھڑانے کا۔ وہ مجھ سے جھگڑنے لگی تھی۔ انہی دنوں میرے چچا کی بیٹی بیوہ ہو کر ہمارے گھر آ بیٹھی۔ مجھ سے عمر میں بڑی تھی۔ میں بڑی بہنوں کی طرح اس کا احترام کرتا تھا۔ وہ دکھی تھی۔ اس کے والدین اس دنیا میں نہیں تھے۔ وارثین کے نام پر صرف ہم لوگ ہی تھے، اس لیے اسے ہمارے گھر ہی آنا تھا۔ اس روز وہ بیمار تھی۔ میں دعویٰ دینے گیا تو تمہاری ماں پیچھے چلی آئی اور ہم دونوں پر الزام لگایا کہ ہمارا چکر چل رہا ہے۔ اس نے ہماری ایک بھی نہیں سنی۔ سب گھر والے اسے سمجھانا چاہتے تھے، مگر میں سمجھ گیا تھا کہ وہ بہانے تلاش کر رہی ہے، اس لیے میری برداشت جواب دے گئی اور اس کے جاتے ہی میں نے آصفہ سے نکاح کر لیا۔ میری بیوی کی وجہ سے اس کا کردار بھی مشکوک ہو گیا تھا۔ میرا فرض بنتا تھا کہ میں اسے اپنا نام دوں۔ یہ تھی اصل وجہ۔ طلاق لینے کے بعد تمہاری ماں بھی آزاد ہو گئی اور اپنی پہلی محبت سے تمہاری ماں نے جا کر شادی رچا لی۔ میں نے تمہیں اپنے پاس رکھنے کی بہت کوشش کی، مگر جب بھی فون کرتا تمہاری نانی مجھ سے تمہاری بات نہیں کرواتی تھی۔ پھر تمہاری نانی نے مجھے بتایا کہ تمہاری ماں شادی کے بعد تمہیں اپنے ساتھ امریکہ لے گئی ہے۔ تب میں نے رابطہ کرنا چھوڑ دیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا تم اسی گھر میں رہتی ہو۔ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں پہلی فرصت میں تمہیں اپنے پاس لے آتا۔ تم تو میری اکلوتی اولاد، میری پیاری بیٹی ہو۔ تمہارے بعد میں نے کبھی اور اولاد کی خواہش نہیں کی۔ ابو مجھے سینے سے لگائے رو رہے تھے اور میں بھی رو رہی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی میری ماں میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کرے گی اور صرف اپنا مفاد پانے کے لیے میری زندگی کو برباد کر دے گی۔ اگر اسے جانا ہی تھا تو چلی جاتی اور مجھے ابو سے دور تو نہ کرتی، تو مجھے اتنا کچھ نہ جھیلنا پڑتا۔ میں نے دل میں اپنے اللہ کا شکر ادا کیا کہ روحیل کا روپ دیکھنے سے مجھے ہمت آئی اور میں نے اپنے باپ سے رابطہ کر لیا۔ آج میں اپنے گھر میں بہت خوش بھی ہوں اور مطمئن بھی ہوں۔